السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24، جس میں ایک وادی کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کا نام حنین تھا۔ حنین کے بارے میں ہے کہ حنین ایک وادی ہے طائف کے قریب، مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر۔ یہاں فتح مکہ سے تھوڑے ہی روز بعد قبیلہ حوازن اس کیف سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر یعنی کہ 12,000 یا اس سے بھی زائد تھی اور مشرکین 4,000 تھے۔ جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ حضور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے اور تعداد کی قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور قتال شدید ہوا۔ مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت لینے کے لیے مصروف ہو گئے، تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور تیروں کی بارش شروع کر دی اور تیر اندازی میں بہت مہارت رکھتے تھے وہ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ لشکر بھاگ پڑا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے حضور کے چچا حضرت عباس اور آپ کی ابن ابو سفیان ابن حارث کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضور نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں۔ ان کے پکارنے سے وہ لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے اور کفار سے جنگ شروع ہو گئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی، حضور نے اپنے دست مبارک میں سنگریزے لے کر کفار کے منہ پر مارے اور فرمایا، یا رب، محمد کی قسم، بھاگ نکلے۔ سنگریزوں کا مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دی۔ ان آیتوں میں اس واقعہ کا بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیتوں میں ذکر ہے اس لشکر کا، یعنی کہ وہ لشکر اتارے جو تم نہ دیکھ سکے۔ ان سے مراد ہے کہ یعنی فرشتے جنہیں کفار نے ابلق گھوڑوں پر سفید لباس پہنے امامہ باندھے دیکھا۔ یہ فرشتے مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے قتال نہیں کیا، قتال صرف بدر ہی میں کیا تھا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ پکڑے گئے، مارے گئے اور ان کے اعیال و اموال مسلمانوں کے ہاتھ آئے، یعنی مشرک نرے ناپاک ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی مشرکین کو حج سے روکنے کے بعد آپ کو خدشہ ہے، اگر کہ آپ لوگ کا مال تجارت کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے گا تو اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی۔ تو اگلی آیت میں اقربہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، بارشیں خوب ہوئی اور پیداوار کثرت سے ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ حتٰی یمن کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولتیں خرچ کی۔ اگرچہ فرمانے میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی ذات اور جمیلہ صفات اور تنزیہات کو مانے اور جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت نہ کرے۔ بعض مفسرین نے رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ کے ایمان لانے میں داخل قرار دیا ہے۔ تو یہود و نصارہ اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کے مدعی ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ یہود تجسیم و تشبیہ کی اور نصارہ جو ہیں وہ حلول کے متعقد ہوئے، تو وہ کس طرح اللہ پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی یہود میں سے جو حضرت عزیز کو اور نصاری حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہ ہوا۔ اس طرح جو ایک رسول کی تکذیب کرے اور اللہ پر ایمان لانے والا نہیں، یہود اور نصارہ بہت سے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں نہیں۔ شان نزول مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روم سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ اور قلبی کا قول ہے کہ یہ آیت یہود کے قبیلہ قریظہ اور نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔